اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تریت باب خروج میں اس کا اس طرح ذکر ہے: میرے حضور، تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے۔ تو خون نہ کرنا، برے اور شرمناک کام نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا اور اپنے پڑوسی کی ہر چیز کا لالچ نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی تو ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا: سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا۔ تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہو گے تو میں تم لوگوں کو دکھا دوں گا۔ اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی مانگ مانگ کر جمع کیا، اس سے ایک بچھڑا تیار کیا، اس میں جادو کے ذریعے ایسی صفت رکھ دی جیسے وہ بول رہا ہو۔ بچھڑے کو ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ میں بچھڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچھڑے سے پوچھا: تو کون ہے؟ بچھڑے نے جواب دیا: میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زندہ نہیں ہیں، تم مجھے رب مانو اور سامری کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا: اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی ہے، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو توڑ ڈالا اور کہا کہ یہ بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ نے ان لوگوں پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کس طرح تھا؟ جیسے کہ ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہا ہو اور ابھی گرنے ہی والا ہو۔ لوگ سروں پر لٹکتے ہوئے پہاڑوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور سجدوں میں گر پڑے تو ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک شام کی سرزمین کا وارث بناؤں گا جہاں تم سب اطمینان سے زندگی بسر کر سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو سنائی۔ اس سے خوش آئند بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسرائیلی اس بات سے خوش تو تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ سرزمین آسانی سے مل جائے، جہاد کرنا نہ پڑے، جہاد کرنے کے لیے دل سے تیار نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بعد میں آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اپنی قوم کو لے کر کنعان پہنچے، وہاں جا کر کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ وہاں جہاد کے لیے اپنی قوم کو تربیت دینے لگے، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے وضع کیے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت رہے اور سردار کے حکم پر چلے۔
ان تمام انتظامی امور کی تکمیل کے بعد جہاد میں جانے کی تیاری شروع کی اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی جہاد میں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، لڑنے کے نام سے خوف زدہ تھے اور کہا کہ شام کے باشندے طاقتور ہیں اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ ہم سے موٹے تازے ہیں۔ ان زور آوروں سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ڈیل ڈول سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا کہ اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اس بزدلانہ رویے سے بالکل مایوس ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی اور فرمایا کہ یہ لوگ 40 برس تک اسی بیابان میں بھٹکتے رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرح کی مصیبت نے انہیں گھیر رکھا تھا، مصائب سے وہ بالکل گھبرا گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ مصر واپس لوٹ جائیں، لیکن راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مصر جانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرتے، دوران سفر اسی جگہ گھوم کر چلے آتے جہاں سے سفر شروع کرتے۔ ان کے سامنے یہ عجیب و غریب معاملہ تھا، بھوک و پیاس نے اور بھی نڈھال کر دیا تھا، نہ کھانا تھا نہ پانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ملک شام سے لوٹے تو ان کو تباہ حال میں پایا۔ قوم نے ان سے فریاد کی کہ یہ کیسی مصیبت ہے کہ ہمیں گھیر کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ تو تمہارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تم بزدل ہو چکے ہو، تم نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ تم سب اللہ کے غضب میں آ گئے، تم یہاں 40 سال سے بھٹک رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں راستہ ملا۔ پھر مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے۔ کچھ قبیلے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ایک شخص تھا، نام قارون تھا، لیکن تھا بہت بخیل اور کنجوس۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھیں کہ ان کنجیوں کو کہیں لے جایا جائے کہ اونٹوں کے ایک قافلے کی ضرورت تھی۔ چابیاں بھی اتنی تھیں کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، نہ کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے پہناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو ہدایت کرتے کہ اللہ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا کہ یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے پیدا کی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو نہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہی نکال، اس میں غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں دیں گے، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا، اگر میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری آخرت سنور جائے گی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی پر بھی دھبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے رویہ اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا،
بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیں۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام نہایت نیک اور پاک باز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین، تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ قارون اپنی دولت سمیت ڈھیروں مٹی تلے چلا گیا۔ نہ وہ رہا نہ اس کی دولت، اس کے شاندار محل کے آثار بھی مٹ گئے۔ توریت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت موجود ہے۔ توریت میں لکھا ہوا ہے، خداوند تیرا خدا ہے، تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ علیہ السلام مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی، اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہو، اور اس کے دانے ہاتھ میں آتشین شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے تھے، اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایت کے مطابق ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ علیگ سلیگ کے بعد آپس میں باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کروں گا آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا اور نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے رہے۔ دیکھا کہ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، آخر پوچھ ہی لیا، آپ نے ان غریبوں کی کشتیاں کیوں توڑیں؟ یہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ کیا میں نے پہلے ہی آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ علیہ السلام صبر نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی۔ کچھ لوگ نظر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ سیدھا اور کمزور ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ دیوار مرمت کی، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بتا دوں جو میں نے کیا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا کہ وہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھیں جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ ان کشتیوں کو ان سے چھیننا چاہتا تھا۔ جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دیں۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی بہت مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی، اس میں یتیم بچوں کا مال گڑا ہوا ہے۔ یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو گڑا ہوا مال نکال لیں گے۔ دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آ گئے اور نیک کاموں کی طرف بلایا۔